السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے توحید اسماء و صفات اور شرک کے تعلق سے چند باتیں سنی، اور کون سا شرک سب سے بڑا ہوتا ہے یہ ہم نے سنا۔ آج ہم شرک کی چند قسموں کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر۔ شرک اکبر کی تعریف دیکھتے چلیں۔ عبادات میں سے کوئی بھی عبادت، خواہ دعا ہو، امید، نذر، ذبح، کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ یعنی اس تعریف کے اندر کہا گیا کوئی بھی کام کیا جائے جو عبادت ہو، عبادت میں سے کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جائے یا اللہ رب العالمین کے لیے ہی کیا جائے لیکن دوسروں کو بھی شریک کیا جائے، وہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں شرک اصغر کسے کہتے ہیں۔ تو شرک اصغر ہر وہ گناہ جسے کتاب و سنت میں شرک کہا گیا ہو لیکن وہ اس شرک اکبر کے درجہ تک نہ پہنچتا ہو جو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تعریف کی گئی ہے، شرک اصغر ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے۔ دو تعریفیں کی گئی، ایک تعریف کا مطلب یہ کہ شرک اکبر تک نہ پہنچاتا ہو جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی شرک اکبر ملت سے خارج کر دیتا ہے، مسلمانوں کی کیٹیگری سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری تعریف میں بتایا گیا کہ ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر تک پہنچا دے اصغر ہے۔ اب آئیے ہم شرک اکبر کی طرف چلتے ہیں۔ مردوں اور غائب لوگوں کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، ترجمہ ہے، اور ان کو مت پکارو جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے اور نہ ہی تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ یہ سورہ مومن کی آیت کریمہ ہے، ترجمہ ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے عبادت کرتے ہوئے اکڑتے ہیں، یعنی میری عبادت سے مارے گھمنڈ کے میری عبادت نہیں کرتے، اکڑتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ترمذی نے روایت کیا ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پتہ چلا غیر اللہ سے دعا کرنا بھی یہ شرک ہے۔ اسی طرح جو لوگ غیر اللہ یعنی مردوں سے دعا کرتے ہیں، مردے سے مانگتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر فرمایا، انک لا تسمع الموتى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فاطر کے اندر فرمایا، وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، مردے کو کوئی بھی شخص سنا نہیں سکتا ہے، لیکن جو لوگ پکارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس طرح کا وسیلہ پکڑنا بھی شرک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات آئے گی۔ ہم یہاں دیکھتے چلے، کیا زندوں سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جی ہاں بالکل، ہم زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ سامنے موجود ہوں، یعنی کہ مرا ہوا نہ ہو، موجود ہو، حاضر ہو، سامنے ہو، اور جو سوال کیا جا رہا ہے اس پر قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، استطاعت ہو کہ وہ
اس سوال کا جواب دے سکے یا اس طریقے سے مدد کر سکے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، یعنی اور تم لوگ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیرے لیے میں نے نظر مانی ہے، وہ تیرے لیے آزاد ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخاری نے روایت کیا ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، کہ جس شخص نے اس بات کی نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جس شخص نے اس بات کی نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں جو بھی نظر مانی جائے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر مانی جائے تو اس میں نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اس نظر کو توڑ دیا جائے اور کفارہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح ہم غیر اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور جانور ذبح کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا اس نیت سے ہم قبروں کا طواف بھی نہیں کر سکتے، صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا جائز۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، اور چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے پرانے گھر کا طواف کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت سبعا وصلی رکعتین کان کعتق رقبۃ، یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ یہ چند قسمیں تھیں شرک اکبر کی۔ آئیے شرک اصغر کی طرف چلتے ہیں۔ شرک اصغر ہم تفصیلی گفتگو میں نہیں جائیں گے، بس چند مثالیں ہی بیان کریں گے۔ شرک اصغر معمولی ریا، جسے ریاکاری کرنا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کے علاوہ جتنی بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں سب غیر اللہ کی ہیں، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح سے بدفعلی لینا یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کی تعریف سمجھ لیجیے ہے کہ بلی یا اسی طرح سے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے یا اسی طرح سے پرندوں کو اڑا کر کے، ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا ان کے علاوہ بھی چیزیں، ان کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ آج کا جو دن خراب ہوا ہے اس کی وجہ سے پرندے اڑا لیتے ہیں، پھر دن کی شروعات کرتے ہیں کہ کس طرف پرندہ اڑ رہا ہے، دائیں طرف اڑ رہا ہے، چلیے دن کا اچھا شروع ہوگا، دن کی شروعات اچھی ہوگی، لیکن بائیں طرف اڑ گئے، بھائی دن کی شروعات اچھی نہیں ہوگی۔ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے چھلا پہننا، تعویذ وغیرہ پہننا، یہ سب شرک اصغر ہیں، لیکن یاد رکھیں شرک اصغر پر اگر دوام برتا جائے، جس طرح سے چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اگر دوام برتا جائے صغیرہ گناہوں پر تو کبیرہ بن جاتے ہیں، اسی طرح سے شرک اصغر پر اگر دوام برتا جائے، برابر کیا جائے، ہمیشگی برتی جائے تو وہ شرک اکبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے، یا یہ کہہ لیجیے نصیحت کی تھی، انہوں نے جو مشورہ دیا تھا، کہا تھا کہ شیخ ویڈیو تھوڑا کم ہی بنایا کریں، لمبی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ویڈیو لمبی نہیں رہے گی، لیکن یاد رکھیں آپ لوگ مطلب یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو وہاں 3 ڈاٹ دکھائی دیتا ہے، 3 ڈاٹ پر جب کلک کریں گے وہاں تو نیچے نارمل کا ایک وہ آئے گا، اور اس پر ایک لڑکا رہتا ہے، ایسے چلتا ہے، دوڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اس پر دبائیں گے نارمل پر تو وہاں فاسٹ کرنے کا آپشن آتا ہے، تو ویڈیو کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے تو بتائیں، کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور 1 منٹ یا اس سے کم بھی سیکنڈوں کے اندر بتا دوں گا کہ اس طریقے سے ویڈیو کو فاسٹ کیا جاتا ہے اور سلو کیا جاتا ہے، تو اس سے آپ حضرات کا فائدہ ہوگا۔ 10 منٹ کی ویڈیو آپ 5 ہی منٹ میں دیکھ سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے 20 منٹ کی ویڈیو آپ 15 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ فائدہ ہوگا اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔